آمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری کلا لئن لم ینتہ لنصفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ کلا لا تطعہ واسجد واقترب صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات کی تشریح اور اس کو سمجھنے کی کوشش ہم نے کی تھی۔ قرآن کریم کی تفسیر کے دوران یہ بات میں اپنے آپ کو بھی یاد دلاؤں اور مذاکرے کے طور پر بہت ادب اور احترام اور عزت کے ساتھ آپ تمام بزرگوں سے بھی عرض کروں کہ ہمیں اپنا سکین کرتے رہنا چاہیے کہ قرآن کریم کی آیات پوری ہو رہی ہیں، صورتیں پوری ہو رہی ہیں، میری زندگی میں اس قرآن کے سبق میں سے کتنے سبق آئے ہیں۔ قرآن نکتے سنوانے یا سنانے کے لیے، قرآن لچھے دار تقریروں کے لیے، قرآن رات بھر کی محفلوں میں سجانے کے لیے نہیں آیا، عمل کے لیے۔ تو میں اپنے آپ سے بھی بہت احترام سے آپ سب سے کہتا ہوں کہ ہمیں یہ تھوڑا سا پہلو دھیان میں رہنا چاہیے۔ 5 آیتوں کے بعد جو 3 آیتیں ہیں وہ، اور اس کے بعد جو کچھ آیتیں ہیں وہ، ہم پہلے ان 5 آیتوں کے بعد کی جو 3 آیتیں ہیں اس کو سمجھنے کی تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی۔ شروع کی 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پورے دنیا کے انسانوں کو 2 کام کرنے کے کہے کہ آپ پڑھیے اور آپ لکھیے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین بنایا ہے، لیکن انسان کو بہتر ہونے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ انسان کو اپنے آپ میں کمال پیدا کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، اور وہ کیا کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ علق کی شروع کی 5 آیتوں میں بتایا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے، اور پھر آگے علم بالقلم سے اشارہ کیا اور لکھیے، یعنی لکھیے اور پڑھیے۔ اس لکھنے اور پڑھنے سے انسان میں کمال آئے گا، انسان میں ترفع آئے گا، انسان جانوروں کی فہرست سے نکل کر کے حضرت انسان کی فہرست میں داخل ہوگا۔ اگر یہی انسان لکھنا چھوڑ دے، یہی انسان پڑھنا چھوڑ دے تو وہ انسان جاہل ہوگا، اور جاہلوں والی زندگی گزارے گا تو جانور میں اور اس میں کوئی خاص فرق نہیں رہے گا، سوائے اس کے کہ اس کے پاس 2 پیر ہیں، اس کے 4، کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اولئک کالانعام، کہ کچھ انسان تو جانوروں جیسے ہیں۔ کیوں؟ معلوم ہے انسان شکل کا نام نہیں۔ ابو جہل اور نبی علیہ السلام کی شکل میں کیا فرق؟ 2 آنکھیں اس کے پاس، 2 آنکھیں اس کے پاس، ایک ناک اس کے پاس، ایک ناک ان کے پاس۔ بظاہر شکل میں یہ بھی انسان، یہ بھی انسان، لیکن کتنا فرق کہ ایک
جہنم کے 7ویں طبقے میں اور ایک جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر. کیوں؟ کیا فرق ہے؟ علامہ رومی نے مثنوی شریف میں شعر لکھا ہے، اگر صورت آدمی انسان بودے احمد و بو جہل یکساں بودے. اگر آدمی شکل کا نام ہوتا تو محمد اور ابو جہل میں کوئی فرق نہ ہوتا. معلوم ہوا انسان کچھ اور ہے. انسان شکل کا نام نہیں، بالکل نہیں اور بالکل نہیں. انسان اندر کے کیریکٹر کا نام ہے، جو خود بھوکا رہ کے دوسروں کو کھلائیں یا جذبہ رکھے، یہ ہے انسان. اس لیے کہا کہ اگر آپ اپنے اندر کمال چاہتے ہیں، آج کے ماڈرن زبان میں کریئر کریئر کریئر، میں کہہ رہا ہوں اگر انسان اپنا کریئر بنانا چاہتا ہے فیوچر میں، اس لیے کہ ہمارا کریئر تو آخرت ہی ہے، نہ کہ خالی یہ دنیا. تو کہا 2 کام کیجئے، لکھیے اور پڑھیے. لکھنے اور پڑھنے سے انسان میں کمال آئے گا، انسان دوسرے جانوروں سے الگ ہوگا، انسان میں ایک شان آئے گی لکھنے اور پڑھنے سے. تو شروع کی 5 آیتوں میں ساری دنیا کے انسانوں کو قرآن نے یہ کہا لکھیے اور پڑھیے. خالی انسان کی شکل لینے سے کام نہیں چلے گا، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا ہے. اب مان لیجئے کہ انسان نے اس پر عمل شروع کیا، ٹھیک ہے. کمال کون نہیں چاہتا؟ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کون نہیں چاہتا؟ آج کے زمانے میں دنیا ماڈرن جاہلیت بن رہی ہے. سوٹ بوٹ پہن لیا، ذرا سے شاکس پہن لیے، 2000-5000 والے بوٹ پہن لیے، اس کا مطلب ہو جاتا ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. سبحان. چاہے وہ فقیر کو 1 روپیہ دینے کے لیے تیار نہ ہو، چاہے وہ صرف اپنا پیٹ بھرتا ہو، چاہے وہ کروڑوں مزدوروں کا پسینہ چوس کر کے ان کو کمائی نہ دیتا ہو، لیکن لوگ کہتے ہیں یار بندہ تو یہ ہے، انٹری تو دیکھے اس کی. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ لکھنے اور پڑھنے سے آئے گا. یہ قرآن کہہ رہا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق. اب ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے انسان میں، دیکھیے قرآن میں قرآن ہی سمجھا رہا ہوں، کتنا بیلنس ہے قرآن. قرآن نے یہ تو خوب کہا کہ لکھیے اور پڑھیے، اس سے آپ میں کمال آئے گا، اس سے آپ میں اللہ کی پہچان آئے گی، اس سے آپ میں معرفت خداوندی آئے گی، اس سے آپ کا رشتہ جانوروں سے کم فرشتوں سے زیادہ ہو جائے گا. اب خطرہ تھا کسی بھی چیز میں جب کمال آتا ہے، کمال آتا ہے کمال، تو ایک خطرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حد سے آگے نہ بڑھ جائے. کمال میں خطرہ بھی بہت ہے. کسی بھی چیز کا کمال، کسی میں علم کا کمال آ گیا، وہ دوسروں سے زیادہ جاننے لگا، تو خطرہ یہ ہے کہ یہ اپنے علم سے اللہ سے کٹ کر کے لوگوں کو نفع کم نقصان زیادہ نہ پہنچائے. خطرہ ہے. دنیاوی علوم کی بات کیجیے، آج کے زمانے میں کتنی سائنٹیفک ترقی ہو رہی ہے، سائنس کتنا آگے بڑھ رہا ہے، اور کچھ تحقیقات اور کچھ ریسرچ تو وہ ہیں جو مجھے اور آپ کو خبر نہیں کہ کیا تحقیقات ہو رہی ہے. چائنا میں اور بھی یورپ کے اور ممالک میں کیا کیا 24 گھنٹے وہ فل ورک کر رہے ہیں، کمال پیدا کر رہے ہیں، انسانیت کو آگے بڑھا رہے ہیں. لیکن اگر میں یوں کہوں کہ کیا اس سائنس نے انسان کو خدا کا باغی نہیں بنا دیا تو کیا غلط ہے؟ جتنا سائنٹیفک ترقی ہو رہی ہے، افسوس کی بات یہ ہے انسان اتنا ہی اللہ سے دور چلا جا رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سائنس نے یہ کیا ہے، میں نہیں کہتا، اس لیے کہ یہ ہمارے ذہنوں کی بات ہے کہ جب سے سائنس آیا ہے تب سے مذہب ختم ہو گیا ہے. 100% غلط بات، 100% غلط بات. مذہب کا چہرہ خراب کرنے میں مذہب والوں ہی کا زیادہ دخل ہے، سائنس کا نہیں.
جو آج لوگ دیکھ کے عجیب طریقے سے دیکھ رہے ہیں، اس میں خطرہ اور اس کا سبب مذہب والے ہی ہیں، سائنس نہیں۔ تو پرسنلی آپ سائنس کو مت لیجئے، لیکن جو ترقی ہو رہی ہے سائنٹیفک، اس نے انسان کو خدا کا باغی بنا دیا، اس میں سائنس کا قصور نہیں۔ وہی انسان چاہتا تو اسی سائنس سے اللہ کی پہچان کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری آیاتوں میں غور کیجئے۔ آیاتیں صرف قرآن کی نہیں، سورج کا صبح نکلنا یہ بھی ایک آیت ہے۔ آیت کا مطلب نشانی، اللہ کی قدرت کی نشانیاں۔ بتائیے، دیکھیے سائنٹیفک ترقی ہوئی، انسان خدا سے قریب ہونے کے بجائے دور جا رہا ہے، بلکہ دعویٰ کر رہا ہے۔ کیسا کیسا دعویٰ؟ ہم بنائیں گے اس کی ویکسین، میں سائنسداں اور سائنٹسٹ تو آج کے خدا بن گئے۔ دیکھیے علم، چاہے علم دینی ہو یا علم دنیاوی ہو، اسکولی ہو، جب انسان میں آتا ہے خطرہ یہ ہے کہ یہ حد سے آگے نہ بڑھ جائے۔ جو جانتا نہیں بیچارہ وہ تو نیچا سر کر کے سنتا رہتا ہے۔ آپ سنائیے، جو سنانا ہے آپ سنائیے۔ ڈیفینس کون کرتا ہے؟ جو جانتا ہے۔ ہم کو پتا ہے نا، آپ کو کیا خبر؟ مال کو لے لیجئے، مال جتنا زیادہ انسان کے پاس آتا جاتا ہے، ضروری ہے ایسا نہیں، لیکن خطرہ اس بات کا ہے کہ اس میں بھی اپنی بڑائی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے۔ تو علم ہو، مال ہو، یا صاحب نظراں نشہ قوت ہے خطرناک، کرسی اس سے بھی انسان میں بظاہر کمال آتا ہے۔ میں پی ایم ہوں، میں سی ایم ہوں، میں پریزیڈنٹ آف انڈیا ہوں، میرے پاس لال بتی والی گاڑی ہے۔ کرسی سے بھی بہت خطرہ ہے کہ یہ انسان کہیں باغی نہ بن جائے، یہ انسان اپنے علم کا یا اپنے مال کا یا اپنی کرسی کا غلط استعمال نہ کر بیٹھے۔ ایون حتیٰ کہ فزیکل فٹنس کسی کی اگر بہت اچھی رہتی ہے تو بھی اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ دوسروں پر غلط طریقے سے ظلم ڈھائیں، اپنے آپ کو بڑا بتائیں۔ دیکھیے جتنی چیزیں انسان کو اچھا بناتی ہے، ان سب چیزوں کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ کہیں انسان حد سے آگے نہ بڑھ جائے۔ اب کنٹرول میں رکھنا بھی ضروری ہے۔ تو پڑھنے کی بات قرآن نے کہی، لیکن اس کا سائیڈ ایفیکٹ کا علاج بھی قرآن نے کیا۔ کیا کیا؟ کلا ان الانسان لیطغی، سچ مچ بالکل حقیقت ہے یہ کہ انسان نے سرکشی کر رکھی ہے، انسان نے ظلم اور فساد کا بازار گرم کر رکھا ہے دنیا میں۔ جو انسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم تھا کہ ہم نے انسان کو بہت اچھا بنایا ہے، اسی انسان نے کام کیا کیا؟ لیطغی، طغیانی، سرکشی، فساد، یہ وہ کر رہا ہے۔ اور کیوں کر رہا ہے؟ وہی بات جو کہی کہ وہ علم کے اعتبار سے اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے اس آیت کے کانٹیکٹ میں، یا مال کے اعتبار سے اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے، فزیکل فٹنس کے اعتبار سے اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے۔ تو انسان نے سرکشی کیوں کی ہے؟ جو انسان اتنا اچھا تھا اس نے کیوں اتنا فساد مچا رکھا ہے دنیا میں؟ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ صحیح بات بتائی، ان الانسان لیطغی، سچ مچ انسان نے تو سرکشی کر رکھی ہے۔ کیوں کر رکھی ہے؟ یہ سوال آئے گا پڑھنے والے کے دماغ میں کہ جو انسان بہت اچھا تھا اس نے اتنا فساد کیوں مچایا ہے دنیا میں؟ سنیے، واقعی میں بالکل قرآن نے جو کہا بغیر عدد کے بالکل صحیح، گنتی کے الفاظ نہیں، 100% صحیح یہ کہے تو بھی کم ہے۔ کیوں؟ الرآہ استغنا، اس نے اپنے آپ کو بالکل مستغنی سمجھا ہے، سیلف ڈیپینڈ سمجھا ہے کہ میں تو بس آتم نربھر ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔
الرعاہ استغنا، استغنا، ایک استغنا ہوتا ہے مخلوق سے نظر ہٹا کر اللہ پر نظر رکھنا، یہ بھی استغنا ہے، یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا عمارت کیا شکو ہے خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، ارے تو بادشاہ بھی بن جائے تو تجھے کیا ملا، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنا سلمانی، تجھ میں تو حضرت علی جتنا پاور نہیں ہے، تجھ میں حضرت سلمان جتنا استغنا نہیں ہے، تو ملک کی حکومت لے کے کرے گا کیا؟ یہ استغنا اچھی چیز ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے کلام میں بہت زور دیا ہے کہ مخلوق سے نظر ہٹاؤ، اللہ پر نظر رکھو، یہ بھی استغنا ہے، لیکن یہاں وہ استغنا نہیں ہے۔ الرعاہ استغنا، یہاں تو بالکل استغنا کہ مجھے تو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ کی بھی ضرورت نہیں، یہ استغنا۔ یہ غریب کے دل میں کم آئے گا، مالدار کے دل میں آنے کا پاسبلٹی زیادہ ہے، ان پڑھ کے دل میں کم آئے گا، پڑھے ہوئے کے دل میں آنے کی پاسبلٹی زیادہ ہے۔ بالکل مریل ٹٹو ہے، اس کے یہاں آنے کا امکان کم ہے، جو پہلوان اور اکھاڑے میں لڑتا ہے اس کے یہاں آنے کا خطرہ زیادہ ہے۔ الرعاہ استغنا، اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کی۔ سبب بتایا، انسان نے سرکشی کی ہے، کیوں کی ہے؟ الرعاہ استغنا، کہ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے تو کسی کی ضرورت ہی نہیں، ہر کام وہ اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ مومن ہر کام اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے، میرا کوئی کمال نہیں، اللہ کا کمال ہے۔ الرعاہ استغنا، اس نے اپنے آپ کو بالکل بے نیاز سمجھا ہے۔ جھکنا، بندگی، اللہ سے مانگنا، رونا، تڑپنا، اس کو تو اس نے نکال دیا ہے۔ اور دیکھیے آج کی دنیا میں پوری دنیا کا فریم ورک دیکھیے، سرکشی ہی سرکشی ہے، اور سچ مچ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ الرعاہ استغنا، اس نے اپنے آپ کو بالکل بے نیاز سمجھا ہے، بالکل بے نیاز سمجھا ہے۔ کسی ملک میں بڑے سے بڑے حالات آئے ہیں، کہیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ بھئی ہمارے مالک کی طرف رجوع کرو، الرعاہ استغنا، یہ تو اس وجہ سے ہوا، یہ اس وجہ سے ہوا، یہ اس وجہ سے ہوا، مالک پر نظر نہیں جاتی کہ کرنے والا تو وہ ہے۔ الرعاہ استغنا، اس نے اپنے آپ کو بالکل بے نیاز سمجھا ہے، اور یہ سرکشی کی اصل وجہ ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی سرکشی کی اصل وجہ نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے سرکشی کی اصل وجہ الرعاہ استغنا، انسان نے اپنے آپ کو گویا کسی کی ضرورت ہی نہیں اس کو دنیا میں، یہ سبب۔ لیکن علاج کیا؟ علاج کیا؟ چلے بیماری بھی ہے، بیماری کیوں آئی ہے یہ بھی قرآن نے بتا دیا، علاج کیا؟ یہ پڑھنے والے کو بھی قرآن بتا رہا ہے کہ پڑھنے اور لکھنے سے تیرے اندر بھی یہ سرکشی والا مزاج نہ ہے۔ علاج کیا؟ ایک آیت میں سارے دنیا کا فساد ختم، یہ ہے قرآن۔ 2.5 گھنٹے کے بیان کی بالکل ضرورت نہیں، ایک جملہ، ان الی ربک الرجعی، یہ ہے علاج۔ سارا فساد ختم، ساری چوریاں ختم، سارا ظلم ختم، ساری کرسی کا پاور ختم، مال کا نشہ ختم، فزیکل فٹنس کا نشہ ختم۔ ایک حقیقت کو یاد رکھو، قرآن کہہ رہا ہے، ساری دنیا کے انسانوں سے کہہ رہا ہے، اور کتنی عجیب بات قرآن نے کہی، کلا ان الانسان لیطغی، کافروں نے سرکشی کی ہے، یہ قرآن نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے انسان نے ادھم مچا رکھا ہے دنیا میں، انسان نے سرکشی کر رکھی ہے۔ ان الانسان لیطغی الرعاہ استغنا، ایک حقیقت یاد رکھیے، ان الی ربک الرجعی، یقیناً تیرے رب ہی کے پاس تجھے جانا ہے، یہی ترجمہ ہے، تیرے رب ہی کے پاس تجھے جانا ہے۔ یہ علاج اور یہ حقیقت اگر انسان یاد رکھے
تو نہ مال اس میں نشہ پیدا کر سکتا ہے، نہ کرسی اس میں نشہ پیدا کر سکتی ہے، اور نہ تندرستی اس میں نشہ پیدا کر سکتی ہے، نہ علم اس میں نشہ پیدا کر سکتا ہے۔ ان الی ربک الرجع، بے شک آپ کے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ضرورتیں کتنی وابستہ کی۔ مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ ارے تیرے پاس جو روٹی آتی ہے، کیا تو اکیلا ہوتا تو وہ روٹی کر سکتا تھا؟ اس میں اس کسان کا بھی حصہ ہے جس نے اس گیہوں کو بویا تھا، اس میں اس چکی کا بھی حصہ ہے جس نے اس روٹی کے آٹے کو پیسا تھا، اس میں اس بارش کا بھی حصہ ہے جو تیرے رب نے اس پر برسائی تھی، اس میں اس سورج کا بھی تو حصہ ہے جس کی گرمی سے وہ کومپل باہر نکلی تھی، اور اس میں تیری بیوی کا بھی تو حصہ ہے جس نے اس آٹے کو گوندا اور روٹی بنائی، اور اس میں اس گیس کا بھی تو حصہ ہے جس پر پک کر کے یہ تیار ہوئی۔ کیا بے نیاز سمجھے انسان اپنے آپ کو، ایک روٹی میں وہ ہزاروں کا محتاج ہے۔ اللہ نے سب کو کام پر لگایا، ایک روٹی پتہ نہیں کتنے ہزار لوگوں کے ہاتھ سے گزر کر کے آتی ہے، ایک لقمہ کتنے ہزاروں کے پاس سے گزر کر کے آتا ہے، یہ ہے لقمہ۔ اب یاد کیجئے کیوں نبی علیہ السلام دسترخوان پر پڑی ہوئی چیز اٹھا کر کھا لیتے تھے؟ اس لیے کہ لقمے کی اور رزق کی قدر ان کو تھی، اس وجہ سے۔ تو الرا استغنا، بے نیازی کس کی؟ اور اللہ سے تو بے نیازی ہو ہی نہیں سکتی۔ آنکھیں کس کی؟ کان کس کا؟ جس دماغ سے ریسرچ ہو رہا ہے وہ دماغ کس کا؟ سب کچھ سسٹم اللہ ہی نے فٹ کیا ہے۔ ان الی ربک الرجع، اگر پولیس والا یہ خیال کرے، اب بتائیے، لوگ کہتے ہیں سماج کو سدھارنے کے لیے ان اسلامی عقائد کی کیا ضرورت ہے؟ اسلامی عقائد کی ضرورت کیا ہے سماج کو سدھارنے کے لیے؟ ملک کی ترقی میں یہ توحید، یہ رسالت، یہ آخرت، اس کا کیا حصہ؟ بتائیے، حصہ ہوا کہ نہیں؟ ایک وہ پولیس والا جو یہ خیال کرے گا کہ مجھے اپنے رب کے پاس جواب دینا ہے، اس کی ڈیوٹی، اور ایک وہ پولیس والا جو یہ خیال نہیں رکھتا، کافر ہے، اس کی ڈیوٹی، رات دن کا فرق ہوگا کہ نہیں؟ یہ کس نے کہا ہے کہ عقیدے صرف آخرت کے لیے اور مسجد کے لیے؟ 100% غلط بات ہے۔ ویوستھا پریورتن ہو ہی نہیں سکتا جب تک آستھا پریورتن نہ ہو۔ دل بدلے تو سماج بدلے، خالی ڈنڈے لے کر کام نہیں چلتا۔ وہ پولیس والا کیمرے کی نظر میں ہوگا تب تک تو بچے گا، لیکن اس کے بعد اس کو بچائے گا ان الی ربک الرجع، تیرے رب کے پاس تجھے جانا ہے، آج نہیں تو کل۔ وردی پہن کے نشے میں آ گیا تم، الراہ استغنا، کوئی اسٹار دیکھ کے نشے میں آتا ہے، کوئی لباس دیکھ کے نشے میں آتا ہے۔ ایک ہی علاج، ان الی ربک الرجع۔ حضرت اقدس تھانوی کی ایک بہت پیاری بات، علاج یعنی عملی، ہم پریکٹیکلی اس کو کیسے لائیں؟ واقعی میں وہ حکیم تھے، ہے تھوڑی سی عجیب بات لیکن بہت اہم بات ہے۔ حضرت نے فرمایا، ارے انسان استنجے کے لیے جب جائے نا، استنجے کے لیے جب جائے تو وہاں کوئی کام تو ہوتا نہیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی بات سنیے، ایک کام کر، کیا؟ اپنی حقیقت کو سوچ کہ یہ ہے میری حقیقت، جو کسی کو پتہ چل جائے یا پیٹ میں ایک سوراخ ہو جائے تو کوئی میرے پاس بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہ ہو، اتنی بدبو آئے۔ حضرت نے نام رکھا مراقبہ تواضع۔ فرمایا استنجے میں کوئی کام ہوتا نہیں، مراقبہ تواضع ہی کر لے، اپنی حقیقت پر غور کر لے۔ اللہ کو تو سوچ نہیں سکتے، شریعت کے بارے میں سوچ نہیں سکتے، اپنی حقیقت کو تو سوچ سکتے ہیں۔ فرمایا تو مراقبہ تواضع کر۔ یہ ہے وہ لوگ جو ایسی چیزوں کو بھی وصول کرتے ہیں اللہ کی معرفت کے لیے۔ بتائیے، استنجے کو وصول کر رہے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کی پہچان کے لیے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اسلام۔ فرمایا تو اپنی حقیقت پر غور کر،
حضرت قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے فرمایا یہ تو اللہ نے مولوی بنا دیا ہے، الفاظ سنیے، یہ تو اللہ نے مولوی بنا دیا ہے، ورنہ قاسم اپنے آپ کو اتنا مٹا تھا کہ کوئی پہچانتا بھی نہیں کہ قاسم نام کا کوئی آدمی دنیا میں جی کر بھی گیا ہے۔ ان الی ربک الرجع، میرے پاس 2 پیسے آتے ہیں، میں چاہتا ہوں گاؤں میں پتہ چلے کہ میرے پاس پیسے آئے۔ عام دنیا کا ماحول، انٹرنیشنل ماحول ہے، کچھ ایسا بن گیا۔ ان الی ربک الرجع، ایک شعر یاد رکھیے جو مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم نے کہا، بہت پیارا شعر ہے، بلکہ یاد کر لینا چاہیے، اور جب بھی نشہ پیدا ہونے کا خطرہ ہو تو گنگنانا چاہیے۔ کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، کچھ ہونا فرمایا کچھ ہونا میری ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعجاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اپنے آپ کو مٹانا اسی میں اعجاز ہے، کمال یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو مٹا دے۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ آئے حضرت اقدس تھانوی کے بعد، انہوں نے ایک کتاب لکھی سیرت النبی، ان کے استاد نے لکھی ہے، انہوں نے لکھی، ان کا انتقال ہو گیا لکھتے لکھتے تو شاگرد نے لکھی۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم کو عملی تفسیر تو انہی کے پاس ملے گی کہ ان الی ربک الرجع ہے کیا۔ سب کو لکھا، سب علماء کو کہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے اور آپ ایک کام کیجئے، عربی میں اپنا تأثر دیجئے، فیڈ بیک لکھیے آپ عربی میں کہ کتاب کیسی ہیں کیا ہیں۔ سارے علماء کے پاس ہو گیا، لکھا کسی نے، حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ کے پاس یہ پہنچا، پھر وہی بات تھے وہ حکیم، حضرت نے ایک ہی بات لکھی کہ بھائی عربی ہماری شان سے بہت اوپر ہے، یعنی وہ تو بڑے لوگوں کا کام ہے، اور اردو آپ کی شان سے، آپ کی شان میں کمی آ جائے گی اگر میں اردو لکھوں گا تو۔ عربی یعنی یوں سمجھیے کہ عربی ہمیں آتا نہیں اور اردو آپ کو، وہ آپ کی حیثیت سے وہ کم ہے، وہ معمولی زبان ہے، آپ تو عربی والے ہیں، ایسا مفہوم ادا کر کے حضرت نے لکھا، تأثر نہیں دیا، یہی لکھا۔ حضرت سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کے پاس پہنچا، لیکن یہ لوگ تھے جو حقیقت کو قبول کرتے تھے، چاہے اپنی عزت جائے چاہے کچھ بھی جائے۔ آج کا ماحول کیسا ہے؟ حقیقت چاہے چھپ جائے، میری ذات پر آنچ نہیں آنا چاہیے، یہ کچھ ماحول بن گیا فوراً۔ اس حالانکہ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی کے پاس ٹولہ تھا پیچھے، اور اس وقت تک اجل اکابر میں سے تھے وہ، کیوں کون نہیں مانتا ہوگا ان کو۔ آئے ایک ندوی ایک دیوبندی، ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ فرمایا حضرت اتنا بڑا آدمی حضرت تھانوی کے پاس آیا، حضرت اپنی اصلاح کے لیے آیا ہوں، احساس ہوا کہ مجھ میں تکبر ہے، اسی لیے تو میں نے لوگوں کو کہا کہ عربی میں لکھیے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ کے پاس رہے، جب جانے لگے تو ایک جملہ کہا حضرت تھانوی نے، رونے لگے، خوب روئے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے کیا کہا؟ فرمایا سید صاحب نے مجھے کہا کہ حضرت نصیحت کر دیجئے۔ حضرت تھانوی نے ایک نصیحت کی، ایک، سید صاحب اپنے آپ کو مٹا دو، بس یہی، اپنے آپ کو مٹا دو۔ تو ان الی ربک الرجع، یہ 3 آیتیں، ساری یہ حالات، یہ حالات، اخبار تو یہ بتائے گا کہ وہ امریکہ نے یوں کیا، وہ وہاں یہ ہوا، وہاں یہ ہوا، وہاں یہ، اب کتنی افسوس کی بات ہے نا۔ ایلزابتھ مری، سب کو پتہ ہے، ساری دنیا میں سب کو پتہ ہے کہ لندن کی کوئین مر گئی، یہ ہوا وہ ہوا، لیکن اس قرآن کی سچائی سے لوگ ناواقف رہیں، یہ بہت دکھ۔ یہ حالات ہیں، کیا یہ حالات؟ ان الانسان لیطغی، انسان نے بہت سرکشی کی ہے، خوب ادھم مچایا ہے۔ کیوں مچایا ہے؟ اور راہ استغنا، وہ اپنے آپ کو یوں سمجھ رہا ہے کہ مجھے تو کسی کی ضرورت نہیں، میرے پاس پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، عزت ہے، علم ہے، سب کچھ ہے۔ فرعون مال کے نشے میں، قارون دولت کے نشے میں، بلعام باورا علم کے نشے میں۔ دیکھیے
نشے ہیں خطرناک، بہت خطرناک۔ علاج کیا؟ ان الی ربک الرجعی، ریمائنڈر، مجھے تو جانا ہے اپنے رب کے پاس، حساب دینا ہے، جو بولوں گا اس کا جواب دینا ہے، میں پل پل میں اس کا محتاج ہوں۔ شیخ سعدی نے گلستہ یا بوستہ کے شروع میں لکھا، ارے تیرے تو سانس میں بھی دو نعمتیں ہیں، ایک آ رہی ہیں ایک جا رہی ہیں۔ سانس بھی ایک نعمت نہیں ہے، سانس دو نعمتیں ہیں، ایک سانس کا آنا اور ایک جانا۔ کیسی بے نیازی، انسان بے نیاز نہیں ہو سکتا، یہ حقیقت۔ ان الی ربک الرجعی۔ پورا کرنے کا ارادہ تو تھا، لیکن اب پھر چونکہ وقت زیادہ ہو جائے گا اس میں، اب آگے والی سب آیتیں میں صرف شان نزول بتا دوں کہ کس کے بارے میں اتری ہیں 5 منٹ میں۔ آگے والی جو ساری آیتیں ہیں جہاں تک یہ سورت ختم ہو رہی ہے، وہ ویسے تو اتری ہیں ابو جہل کے بارے میں، لیکن چونکہ قرآن کا ایک مزاج ہے کہ ابو جہل کے بارے میں اتری ہیں تو ابو جہل تو چلا گیا، قرآن تو سب کے لیے ہے، تو الفاظ قرآن عام لاتا ہے۔ اتری تھی ابو جہل کے لیے، سبق کائنات میں سے ہر ایک کے لیے۔ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے مکہ مکرمہ میں، حرم میں نماز پڑھ رہے تھے۔ چونکہ یہ آیتیں تو بعد میں اتری ہیں، یہ 5 آیتیں پہلے اتر گئیں، پھر 3، پھر یہ 5 آیتیں بعد میں اتری ہیں۔ تو آپ علیہ السلام حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل نے دیکھا یہ سرکشی کی سرکشی، انسان نے جو سرکشی کی ہے جو ہم نے ابھی پڑھا، اس کا ایک ایگزامپل اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ اس کا ایک ایگزامپل کہ اگر اس کا ایگزامپل دیکھنا ہے تو ابو جہل کو دیکھو، اس نے کتنی سرکشی کی تھی۔ ہمارے آج کے زمانے میں جو سرکش ہیں، اللہ مجھے توفیق دے، میں کہاں کم سرکش ہوں، میری زندگی میں بھی تو اللہ کی بغاوتیں ہیں۔ بہرحال اللہ ایک ایگزامپل دے رہے ہیں۔ تو ابو جہل نے جب آپ علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھا تو ایک جملہ کہا، دیکھیے یہی سرکشی، یہی تکبر، اس لیے کہ وہ مالدار بھی تھا اور ایک اسٹیٹس تھا، اس کا کرسی تھی اس کے پاس، وہ چیئرمین تھا۔ کیا کہا اس نے آپ علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھ کر کہا، اگر آئندہ دیکھا تو میں ان کی گردن کو رون دوں گا، معاذ اللہ، یعنی اپنے پیر کے نیچے ان کی گردن رکھ کر کے اوپر سے چلوں گا۔ یہ سرکشی آپ سمجھ رہے ہیں، لیطغی، یہ اس کا ایک بول ہے، اور انسان کے بول سے پتہ چلتا ہے کہ اندر میں کیا چل رہا ہے۔ سرکش ہونے کے لیے 2 گھنٹے کا بیان نہیں چاہیے، سرکش ہونے کے لیے وہ جو جملے بول رہا ہے نا، وہ پیسوں سے سب ہوتا ہے، یہ بھی سرکشی ہے، کرسی سے سب ہوتا ہے، یہ بھی سرکشی ہے، میں تو بہت بڑا عالم ہوں، یہ بھی سرکشی ہے، یہ بول ہے جو بتا رہے ہیں کہ اندر میں کیا چل رہا ہے۔ ایک غریب جھونپڑے میں رہنے والا بھی تکبر میں مبتلا ہو سکتا ہے، اور ایک بنگلوں میں رہنے والا بھی تواضع کا حامل ہو سکتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں رون دوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد، اگر یہ بدبخت ایسا کردہ تو خدا کے فرشتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے ہیں، اس طرح کے لوگ بھی دیکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے یہ جملہ کہا، کتنی سرکشی، سید الکونین، اللہ کا بہت پیارا نبی، جگہ حرم مکہ، عبادت نماز، اور کیا کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو رون دوں، معاذ اللہ۔ یا ایک روایت میں ہے کہ اس نے کہا، آپ علیہ السلام کو دھمکی دی، تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے مجھے دھمکی کیوں دی بھائی، کیا قصور ہے میرا؟ تو اس نے کہا تمہیں خبر نہیں، میں چیئرمین ہوں، میں مجلس والوں میں سب سے بڑا ہوں، یعنی میں چیئرمین ہوں، تمہیں پتہ نہیں، میرا ایک پاور ہے۔ یہ جملہ اس نے کہا۔ اور علامہ تھانوی نے بیان القرآن میں نقل فرمایا کہ وہ چلا، آپ علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کے لیے دوسری مرتبہ چلا، لیکن فرشتے اس کو دکھ گئے تو وہ واپس آ گیا۔
اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا وہ چلا گیا، آتا تو فرشتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ غرور، یہ سرکشی، یہ شیطانیت ہے انسان جس کو اللہ نے بہترین بنایا تھا، لیکن کرسی اور دنیا کے تعلقات میں اس میں غرور پیدا کیا، اور غرور کتنا بڑا کہ اللہ کے لالے نبی کو وہ روندنے کی بات کر رہا ہے، یہ سرکشی ہے۔ اب اگر میں یہاں 1-2 منٹ ذرا، قرآن کتنی زندہ کتاب ہے، اگر کچھ لوگ یوں کہیں کہ ہم میجورٹی میں ہیں، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، تو کیا یہ اسی نسل سے نہیں ہے؟ وہی چین نہیں چل رہی ابو جہل والی؟ اس نے نبی کو کہا تھا، یہ نبی کی امت کو کہہ رہے ہیں۔ ابو جہل نے بھی نماز سے روکا، یہ کیا کیا کر رہے ہیں نہ کہلوائیے۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر ایک جانتا ہے، کسی نہ کسی طرح رشتہ داری مل رہی ہے کہ نہیں ابو جہل سے۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن۔ کون کہتا ہے کہ ابھی حالات خراب ہوئے ہیں؟ حالات خراب بابا آدم سے چل رہے ہیں اور چلیں گے، اور سارے جب کافر رہیں گے نا تو دنیا ہی نہیں رہے گی۔ سارے کافر رہیں گے تو دنیا ہی نہیں رہے گی، قیامت آ جائے گا۔ علامہ ادریس صاحب کاندلوی نے لکھا، بہت پیاری بات کہا، جیسے فرعون کے لیے موسیٰ ضروری ہے، موسیٰ کے مقابلے میں بھی فرعون ہوا کرتا ہے۔ اگر یہ ہماری تمنا ہو کہ صرف مسلمان رہیں تو یہ تو اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی تو نہیں ہوا، حضرت نوح کے زمانے میں بھی نہیں ہوا۔ جیسے ہی حضرت آدم آئے، شیطان اپوننٹ میں کھڑا ہو گیا کہ نہیں؟ آج تک چل رہا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو شیطان تو نہیں ہے لیکن شیطان کے پیچھے والا کام کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی یہ وراثت میں مل رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے وراثت میں مل رہا ہے۔ ہمارے نبی کو نماز سے روکا گیا، ہمیں بھی اگر نماز سے روکا جائے تو کیا یہ نئی بات ہے کہ پرانی؟ 1400 سال پہلے کی بات ہے یہ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم روکنے دیں گے۔ کیا ہے اب آگے انشاءاللہ اس کا مذاکرہ، اور اللہ نے کیا ہدایات دی، وہی ہدایات بھی تو ہمارے لیے کام کرے گی نا، اس لیے کہ ہمیں بھی تو لوگ نماز سے روک رہے، وہی اصول ہمارے لیے ہوں گے۔ انشاءاللہ اس کو آئندہ ہفتے مذاکرے میں لائیں گے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم۔